مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو اگر فلم کسی ہندو نے دیکھنی ہے تو پی کے دیکھ لو، 100% یقین آ جائے گا. اور پی کے دیکھو بغیر پیے، ایسا نہ ہو پی کے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، یار وہ فلم دیکھ رہے ہیں پی کے، پھر تھوڑی سمجھ میں آئے گی. تو بغیر پی کے دیکھ لو. صحیح ہے نا. بعض چیزیں فلمیں سکھا دیتی ہیں. مجھے اس کا شارٹ کلپ کسی نے دکھایا، تو وہاں ہول سیل ریٹ پہ بھگوان مل رہے تھے. میں گیا اندر، بہت سارے بھگوان بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 بھگوانوں پہ ایک فری مل رہا تھا. تو خیر میں نے کہا یار یہ عجیب سی چیز ہے، ہندوؤں میں پڑھے لکھے لوگ بھی تو ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا بالکل یہی مکالمہ ہو رہا تھا اپنی قوم سے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم صبح و شام جھکے رہتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ کیسی تصویریں ہیں، تم ان کے گرد بیٹھے رہتے ہو، چھوڑ دو، ان تصویروں سے دل نہ لگاؤ. قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے انہی کی عبادت کرتے ہوئے. ہندو کیوں ہندو ہے؟ اس لیے کہ ابا بھگوان رکھتے ہیں، دادا بھی بھگوان، وہ جو گھروں میں بت رکھتے تھے، اس بیس پر ہے، دلیل اور عقل کی بیس پہ نہیں ہے. آج کل یوٹیوب پہ ہندوؤں کے کچھ کرتب آ رہے ہیں، فیس بک پہ آتے ہیں نا کہ وہ پنڈت جی نے یہ کر کے پڑھا دیا، یہ پڑھ دیا تو وہ خبریں صحیح نکلیں. وہ کہہ رہے یار یہ تو بالکل صحیح خبریں ہیں، تو گویا غیب کا علم. تو خوب سمجھ لیں، جو ہندو حضرات ہیں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، یہ کام مسلمان مولوی کریں یا ہندو پنڈت کرے، یہ دونوں 2 نمبر ہیں. سمجھتے ہو؟ مسلمانوں میں بھی ایسے پیر و مرشد ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور ویسا ہو رہا ہوتا ہے. اور ہندوؤں میں بھی ایسے پنڈت ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح کے کرشمے دکھا رہے ہوتے ہیں. چاہے مسلمان روحانی علاج والا ہو جس کو میں پیار سے ٹوپی ڈرامہ کہتا ہوں، چاہے وہ پنڈت ہو، یہ دونوں 1 نمبر کے کیا ہیں؟ چور ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندو برادری یہ نہ سمجھے کہ ہمارے مذہب کے رہنماؤں کو برا کہہ رہا ہے. بھائی یہ مسلمانوں میں ہو یا آپ میں ہو، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ کرشمے ہوتے ہیں، یہ شعبدے ہوتے ہیں، یہ شعبدے ہوتے ہیں. شعبدہ سمجھتے ہو؟ اب یہ ہندو لوگ گاڑی اردو بھی نہیں سمجھتے نا. شعبدہ نظر کے دھوکے ہوتے ہیں، یہ پہلے سے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے قائل کیا ہوا ہوتا ہے. چھوڑ دو، انسانوں کو فالو مت کرو. قانون سازی کرنے کا حق کس کو ہے؟ اس خدا کو ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. پھر بھی یقین نہیں آتا، پی کے فلم دوبارہ دیکھ لو جا کے. سمجھ رہے ہو؟ فلمیں دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر دیکھنی ہی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ڈرامہ اگر دیکھنا ہی ہے تو اردول دیکھ لو. تو اگر فلم کسی ہندو نے دیکھنی ہی ہے تو پی کے دیکھ لو، 100% یقین آ جائے گا. اور پی کے دیکھو بغیر پیے، ایسا نہ ہو پی کے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، یار وہ فلم دیکھ رہے ہیں پی کے، پھر تھوڑی سمجھ میں آئے گی. تو بغیر پی کے دیکھ لو. صحیح ہے نا. بعض چیزیں فلمیں سکھا دیتی ہیں. مجھے اس کا شارٹ کلپ کسی نے دکھایا، شارٹ کلپ اس فلم کا نا، اس کا جو مشہور اداکار تھا، نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس کا جو مشہور وہ تھا نا کہ اس نے وہ سموسہ 50 روپے والا بھگوان اور پتہ نہیں کیا تھا اس میں، وہ عجیب چکر میں بیچارہ خلائی مخلوق سے آیا ہوا آدمی عجیب مصیبت میں ٹینشن میں آ گیا نا کہ 50 روپے والا تو 100 روپے والا. اچھا انہی دنوں میں تھائی لینڈ گیا تھا، تو وہاں ہول سیل ریٹ پہ بھگوان مل رہے تھے. میں گیا اندر، بہت سارے بھگوان بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 بھگوانوں پہ ایک فری مل رہا تھا. تو خیر میں نے کہا یار یہ عجیب سی چیز ہے، ہندوؤں میں پڑھے لکھے لوگ بھی تو ہیں، تو بھائی تم کیوں اس چیز کو فالو کر رہے ہو؟ کیوں اپنے مذہبی رہنماؤں کو فالو کر رہے ہو؟ ہم تو مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں، مسلمانوں میں بھی جو 2 نمبر قسم کے مذہبی رہنما ہیں جو اپنی دکانیں چلا رہے ہیں ان کو فالو مت کرو. اس میں ہم ہندو مسلمان کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں ایسی شخصیت کو فالو مت کرو جو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے. ایسے لوگوں کو فالو مت کرو، چاہے وہ مسلمان میں ہو چاہے وہ ہندوؤں میں ہو. وہ کتنی زبردست بات اس نے اس میں بتائی نا کہ میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں جس نے سب کو بنایا، میں صرف اس خدا کو مانتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کا بالکل یہی مکالمہ ہو رہا تھا اپنی قوم سے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم صبح و شام جھکے رہتے ہو. تو وہ قوم جواب میں کیا کہنے لگی، ہم اپنے باپ دادا کو ہم نے اسی پر پایا ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے، پوری قوم ایک طرف.
کتنا کانفیڈنس, کہنے لگے لقد کنتم وآباؤکم, تم بھی تمہارے باپ دادے بھی, فی ضلال مبین, بالکل واضح گمراہی میں. گمراہی ایک وہ ہوتی ہے جس جو کنفیوز کر دیتی ہے انسان کو, یار پتہ نہیں یہ ہے یا یہ ہے. جیسے ہمارے پڈے چل رہے ہوتے ہیں نا آپس میں, 8 رکعت تراویح ہیں کہ 20 رکعت تراویح, رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, اس میں انسان الجھ جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی اس میں کیا پڑھا. ایک ہندو نے ہندوستان میں ایک عالم سے پوچھا کہ تم اسلام کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو, تمہارے اپنے اتنے پھڈے ہیں, تم پہلے یہ بتاؤ تم لوگ کا اہل حدیث سے پھڈا کیا ہے. وہ عالم تھے حنفی. اب وہ ہندو چاہ رہا تھا کہ یہ اہل حدیث پہ کیچڑ اچھالیں گے, پھر اہل حدیث ان پہ اچھالیں گے. میں بولوں گا دیکھو تم تو آپس میں نہیں ایک ہو, ہمیں کیا اسلام کی دعوت دے رہے ہو. تو حنفی عالم تھے, میں نام بھی ان کا جانتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے بتانا. تو ان عالم سے ہندو نے پوچھا کہ یہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کا آپس میں پھڈا کیا ہے. ہندو کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا کوئی پھڈا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا لو, ہم کہتے ہیں ہاتھ نہ اٹھاؤ. باقی ہم بھی خدا کے قائل ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ان پتھروں میں کچھ نہیں رکھا. کیا خاندانی جواب. کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا سا ہے, وہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے, وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لو. یہ ہلکا پھلکا لائٹ سا اختلاف چل رہا ہے بھی ایسا ہی حقیقت میں. بڑھانا چاہو تو آپ اس کو کفر ایمان کا مسئلہ بنا لو, ہلکا کرنا چاہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کہا باقی ایک چیز ہم میں کامن ہے, ہم بھی کہتے ہیں خدا صرف ایک ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں یہ اتنے جو پتھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا ان میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو یہ ہے بڑی گمراہی سے. تو بھائی ہم بھی بچے ہوئے ہیں, اہل حدیث بھی بچے ہوئے ہیں. مسلمان چھوٹی موٹی چیزوں میں لڑتا ہے, مسائل کے ان پتھروں کو کیوں مانوں, یہ کیا ہے, اس کو تو میں نے خود بنایا, یہ تو تھائی لینڈ کے کارخانے میں بنا ہے, 4 پہ 1 فری ملا ہے, اور جو زیادہ ریٹ کا ہے وہ زیادہ بڑے کام کر رہا ہے جس کی ویلیو زیادہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تم چھوٹی گمراہی میں نہیں, فی ضلال مبین, تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, ان پتھروں کو پوجتے ہو. قوم جواب میں کہنے لگی اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. کیا انداز ہے. اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا مذاق کر رہے ہیں. یعنی ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ایک نوجوان پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو کر اتنے کانفیڈنس سے بات کرے گا کہ تم گمراہی میں ہو. لہذا ان کو پہلی مرتبہ میں تو یقین ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ آپ سیریس ہیں. وہ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک چھوڑو ابھی چٹکلا نہیں, پھر چٹکلوں میں سارا ٹائم نکل جاتا ہے, کہ اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا آپ مذاق کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا مذاق نہیں کر رہا. ربکم رب السماوات والارض, ایک خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وانا علی ذالکم من الشاہدین, اور میں اس پر گواہی دے رہا ہوں. گواہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. گویا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یعنی اتنا یقین ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں تو اس پر گواہی دے رہا ہوں. اشہدو, میں گواہی دے رہا ہوں. تو جو مذاق کر رہا ہوتا ہے وہ گواہی کے لفظ استعمال نہیں کرتا, وہ قسمیں نہیں اٹھاتا. میں حلفیہ بولتا ہوں کہ وہ ایک اکیلا خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. یہ تو بنے ہوئے ہیں, بنانے والے تھوڑی ہیں.